السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ قرآنوں کا جوڑ 2026 کا آخری بیان اور ہدایات مولانا عبید اللہ خورشید صاحب سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ مجمع دیکھیں، آپ کو ہم مجمع ہی دکھانا چاہتے تھے کہ مجمع وضو خانے میں بیٹھا ہوا مجمع فل مجمع ہے۔ اور یہاں آپ بیان سماعت فرمائیں تھوڑا سا۔ اور ابھی ہم آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اوپر کی جانب، اوپر سے ہم مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ مجمع کا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں اور وضو خانہ اوپر دیکھے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اوپر اتنا مجمع ہے، مجمع ہی مجمع ہے۔ پاؤں رکھنا کیا، تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکلنا قبول فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے لیے آسانی والے مراحل فرمائے۔ یہاں سے تھوڑا سا بیان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید نو انداز میں مراحل دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، بیان سنیں۔ بیان ہو جائے یا پھر گشت ہوگا، یہ بھی جماعت کی صورت میں ہوگا۔ جمع غفیر اور کس چیز کا نام ہے؟ گشت کے وقت میں ایک ساتھی تو مسجد میں بیٹھ کر بات کرے گا کہ جو مسجد میں لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو آگے دکھاتے اور ہیں۔ ان کو نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کام کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور ایک دو ساتھی جو ہیں وہ استقبال میں ہوں گے، اور وہ استقبال میں پہلے تو جو لوگ مسجد میں اپنے مصروف ہیں، اپنے اوراق وظائف میں لگے ہوئے، ان کو سلام پھیرتے ہیں، یعنی کہ وہ مسجد سے نکل جائیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھیں دین کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا عبید اللہ خورشید صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ مرکز کی سیر بھی ہم آپ کو کرائیں گے ساتھ ساتھ۔ آنے والوں کا استقبال کر کے وہ جو ہے بات میں تو عمومی کہہ رہے ہیں ہم سب کا یہ ساتھ بیان بھی سنائیں گے۔ یہ دیکھیں، ابھی میں نکل چکا ہوں۔ یہ اوپر والے وضو خانے ہیں، اکثر یہاں پر طلباء کرام وضو کرتے ہیں اور لوگوں نے وضو خانے کے اندر بستر بچھائے ہوئے ہیں۔ جگہ کی قلت کی وجہ سے لوگوں نے وضو خانے کے اندر بستر بچھائے ہوئے ہیں۔ ہم آگے مزید آپ کو چل کے دکھاتے ہیں۔ اوپر سے مسجد کے بیرون کا جو حصہ ہے وہ دکھاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر دیکھیں ذرا، ماشاءاللہ۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ کہہ دیں۔ مسجد کے اندر جگہ فل ہو گئی، جو باہر برآمدہ ہے اس میں جگہ فل ہو گئی، تو راستوں میں اسپیکر لگا دیے تاکہ بیانات آرام سے اسپیکر میں سن سکیں۔ اور آئندہ چل کر ہم دعا کے بعد جو رش ہوتا ہے، جو رش دروازے میں تھا، اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہم ابھی دوبارہ ایک طرف سے سیڑھیوں سے اوپر آئے اور دوسری طرف سے ہم نیچے اترنے لگے ہیں تھوڑی دیر تک۔ تو یہ میرے ساتھ آپ تازہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہاں حضرات وضو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، ان کے لیے تمام مشکلات ختم فرمائے۔ ایک عالم فرمانے لگے کہ سالانہ جوڑ پر جو بارش ہوئی ہے، میں بات کرتا ہوں، دیکھیں منظر دیکھیں آپ پہلے، ماشاءاللہ۔ اب ہم نیچے جا کر آپ کو مسجد کے اندر دکھائیں گے کہ کتنا رش ہے، وہ بیان بھی سنائیں گے۔ ایک عالم کہنے لگے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے اور حالات آئے ہیں، تو یہ اجتماعی توبہ سمجھ لے سے کہ اللہ والوں کے اوپر حالات آئے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہاں پر بیان سماعت فرمائیں۔ مجمع جمع غفیر، سمندر ہی سمندر، لوگوں کا سمندر۔ تو جماعت کے ساتھی ہیں کہ میں بھی جا رہا ہوں، کوئی پالیسی نہیں ہے یا کوئی سیاست نہیں ہے، یہ تو ایک ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اس کا احترام یہ ہم دل میں نیت کریں۔ تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ مسجد میں جائیں اور امام کے لیے ہدیہ لے کر جائیں، مزید آگے بس ہم نے بیان آپ کو سنا دیا، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مزید آگے راستہ کہ کس طرح کتنا رش ہے، لوگ راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چل کر ہم دکھاتے ہیں، دائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں۔ آواز یہاں پر کم آ رہی ہے بیان کی، لیکن آ رہی ہے۔ اور آگے یہاں دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو سیڑھیاں مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ہاں سیڑھیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں سیڑھیوں کے اوپر لوگ بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں۔ مزید اس کے بعد پھر سیڑھیاں آئیں گی، زینے آئیں گے، اس کے اوپر لوگ بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں۔
اور نیچے فرش کے اوپر بیٹھ کے مزید آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں اور ہدایات چل رہی ہیں مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کے پرانے ساتھیوں نے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، یہ آپ یہاں تھوڑا سا بیان سماعت فرمائیں۔ تو اتنے بڑے کام کو ہم نے کیا ہے تو لا محالہ ہم سے اس میں کمی واقع ہوئی، اس کا ہمیں احساس ہو دل سے، یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات نہیں کہ الفاظ دہرا دیے، واقعی احساس ہو کہ اللہ ہم جیسے اس زمانے کے لوگ نفسہ نفسی اور مادہ پرستی میں ہم لوگ تیرے رستے میں نکلے اور تیرے پیغام کو لے کر ایک ایک گھر تک اور ایک ایک انسان تک پہنچایا۔ یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، حضرات انبیاء کرام کو آپ بھیجتے تھے اور انبیاء کرام ہر نبی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی زندگی ایک نبوت سے پہلے کی بہت پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، لیکن ان کی انفرادی زندگی سے جو باطل موجود ہے قوم میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ چاہیں تو لا کو مجمعین اللہ تعالیٰ ایک بلب جگہ سے پہلے سب کو ہدایت دے دیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کو بھی اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا اور اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، یا قوم انی لکم، اے میری قوم، یعنی میں تم میں سے ہوں، انی لکم ناصح، میں تمہارا بڑا ہمدرد، خیرخواہ اور وفادار ہوں، امین، اللہ نے دین کی امانت دی ہے وہ تم تک۔ مسجد خالی نہیں ہوتی، مسجد بڑی ہوتی ہے، جگہ نہیں جن میں بھی دعوت بھی ہو رہی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور راتوں کو بھی کہتے ہیں آدھی رات کو اذان ہوتی تھی کہ جو شروع سے اب تک موجود ہیں یہ گھروں کو چلے جائیں اور جو گھروں میں ہیں یہ جو ہے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ بائیں طرف مسجد کا دروازہ ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں اندر جانے کی، راستہ ہی نہیں ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ سامنے ممبر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہاں پر یہ ڈنڈا برادر کھڑے ہیں، ان کو تبلیغی اصطلاح میں اللہ کی پولیس کہا جاتا ہے، کوئی مذاق میں کہہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ گاڑیوں کی قطار آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار گاڑیاں ممبر ہیں، یہاں پر واضح نصیحت ہو رہی ہے، اندر بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہم مناظر ہم دوبارہ آپ کو لے کے آئے اوپر کی جانب سے، اوپر سے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے لاکھوں فرزند ارجمند اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا جان چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ایک جگہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، رنگ و نسل کو نہ دیکھا، رنگ و روپ کو نہ دیکھا، قومیت کو نہ دیکھا، زبانیت کو نہ دیکھا، لسانیت کو نہ دیکھا، صرف اللہ کے لیے کہ کس طرح ہم سالانہ پرانوں کا جوڑ 2026 کی دعا ہو چکی ہے۔ یہ اختتامی مناظر ہے اور بڑے پرکیف مناظر ہے، لوگ واپسی کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، کولر اٹھائے ہوئے ہیں اور سارا سامان اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا قبول فرمائے۔ یہ ابتدائی مناظر ہے دعا کے بعد کے، ابھی ہم آپ کو ایسے مناظر دکھائیں گے کہ آپ کو چکا دینے والے ہوں گے۔ اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں بسوں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں، اوپر کھڑکیوں کے اوپر کھڑے ہیں، وضو خانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ ہم آپ کو لے ہیں باہر کی طرف کہ جم غفیر یہاں پر موجود ہے، اور تا حد نگاہ مجمع ہی مجمع ہے۔ مجمع کی کثرت بتاتی ہے کہ یہ کام کتنا پاکیزہ کام ہے، لاکھوں لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کام کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 9 نمبر گیٹ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، مجمع الحمدللہ بہت زیادہ مجمع تھا، اور یہاں پر پولیس ٹریفنگ والے بھی تھے، انہوں نے بھی کام کو سنبھالا ہوا تھا، پولیس والوں نے بھی سنبھالا ہوا تھا۔ الحمدللہ پائیدار جاندار طریقے کے ساتھ سالانہ پرانوں کا اجتماع الحمدللہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہ آج کے تازہ ترین مناظر تھے جو ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، اپنے ولاگ میں بیان بھی سنایا ہے اور مناظر بھی دکھائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا نکلنا قبول فرمائے، اور ہم مزید آپ کو
ابھی آخری جو دعا ہے اس کو ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں تاکہ آپ وہ بھی سماعت فرما سکیں۔ اور یہ زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت معاذ، جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، واللہ یا معاذ انی لأحبک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مرتبہ ہوگا اس ہستی کا کہ جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے یقیناً محبت کرتا ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اپنے پاس رکھیں، اور اے معاذ، میں تم کو یمن بھیجنے والا ہوں، اور تم یمن جاؤ گے اور تم ان کو حضور نے ہدایت دی، اس طرح تم ان کو ایمان کی دعوت دو گے، اس طرح اللہ کے احکام کو سکھاؤ گے، اور اے معاذ، شاید کہ تم جب واپس آؤ تو تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ اوہو، اب اللہ کے اب وہ حضرت معاذ کہ یا رسول اللہ، نہیں، اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر میں جب تک آپ ہیں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ کہ کتنے جو ہم دینی کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے کے نکلنے کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور یہ قصہ ہے حضرت معاذ، یہ نہیں کہا، حضرت معاذ ہوتے ہوئے گئے اور اطمینان سے وہاں کام کیا، اور کام پورا کر کے پھر جب واپس آئے کہ مکے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے، اور سب سے پہلے حضور کا پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، اور پھر قبر پر آئے۔ تو اسی طرح باقی صحابہ کے لیے سب سے مشکل حضور کی زیارت، حضور کے پیچھے نماز، اور حضور پر اترنے والے علم کو حاصل کرنا، اور پھر امت کی طرف قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف اس علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ بننا، اس کو بھی قربان کیا صحابہ نے، اور جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی نکالنے کے لیے نکلے۔